بھیانک چیخ نے ماحول کو لمحے کے اندر ہی بدل ڈالا۔ نرمین نے ایک بھیانک اور مردانہ چیخ کی آواز سنی۔ یہ چیخ خرم کی تھی۔ نرمین نے بیک وقت چیخیں سنی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خرم نے ایک بھیانک چیخ ماری۔ مگر خرم نے اس کی چیخ کا کوئی جواب نہ دیا۔ نرمین کے دل خراش چیخ نے ماحول کو مزید دہشت ناک بنا دیا تھا۔ اچانک نرمین نے دیکھا کہ ایک سیاہ وجود جو بالوں سے بھرا ہوا تھا وہ یکدم کہاں سے نمودار ہوا اور اس نے نرمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نرمین کی گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ سیاہ وجود ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ کا روپ دھر لیتی ہے اور خرم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ نرمین ایک بھیانک چیخ سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے بائیں طرف دیکھا، خرم اس کے ساتھ تھا۔ یہ کتنا برا خواب تھا! یہ کیسی آواز تھی! اس آواز نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ کہیں یہ کوئی آسمانی بلا تو نہیں ہے؟ نرمین، یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ ایسی ہی بات ہے خرم، میرے دل کا حال خدا ہی جانتا ہے۔ یا پھر میں ہر رات خوفناک آوازیں سنتی ہوں اور ہر رات مختلف قسم کے بھیانک خواب دیکھتی ہوں۔ خرم، میں نے کہا نا کہ میرے دل کا حال یا تو خدا جانتا ہے یا پھر میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی بھلا؟ ہر رات ایک بھیانک ڈائن خواب میں آتی ہے اور پھر وہ ڈائن رفتہ رفتہ انتہائی خوبصورت حسین دوشیزہ کا روپ اپناتی ہے اور پھر وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ہم دونوں کو جدا کر دیتی ہے، وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ نرمین، میں تو ویسے بھی جنات وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ کیا تم نے کوئی ہارر مووی دیکھی ہے؟ شاید یہ سب تمہارے ذہن کا اثر ہے۔ نہیں خرم، میں بچپن سے ہارر موویز دیکھتی آ رہی ہوں، مگر یہ جو نیا سلسلہ میرے ساتھ شروع ہوا ہے تقریباً 2 ہفتے پہلے سے شروع ہوا ہے۔ شروع میں نے بھی اسے خواب سمجھ کر جھٹلانے کی کوشش کی ہے، مگر جو خواب اور آوازیں متواتر طریقے سے پریشان کرنے لگیں پھر تو تم یقین جانو کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ نرمین، تم میرا یقین کر لو، میں آج بھی تم کو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے کتنی مشکلوں سے ہم ایک ہوئے تھے؟ ہاں خرم، میں سب جانتی ہوں، مگر یہ میرا انجانا سا خوف مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، وہ اسی ڈرے ہوئے انداز میں بولی۔ نرمین، اگر تمہارے خواب سچے بھی ہو جائیں نا تو میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا، تم میرے لیے سب سے بڑھ کر ہو۔ نرمین ڈری ڈری نگاہوں سے روشن دان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل سخت گھبرا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دونوں پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ دیر میں نرمین نے ایک ڈرانا خواب دیکھا تھا اور چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ خرم بھی اس کی تیز چیخ سے اٹھ گیا تھا اور تب سے اسے دلاسے دے رہا تھا، مگر وہ آج بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی اور بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر کمرے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر گھڑی کی سوئیوں پر ٹھہر سی گئیں۔ رات کے 2:45 کا وقت تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ گھوپ اندھیرا کمرے میں پھیل گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ دونوں کو گھوپ اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اچانک نرمین کو محسوس ہونے لگا کہ ان کے پاس کوئی وجود آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ نرمین پسینے میں نہا گئی۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ خرم، کوئی انجانی طاقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس بار خرم نے اندھیرے میں نرمین کی سمت ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ ان گنت بے شمار بالوں میں پھنس گیا، جیسے مکڑیوں کے بے شمار جالے ہوں یا کسی بہت سیاہ عفریت کے بال بکھرے ہوئے ہوں۔ خرم کو خوف کے کئی جھٹکے ایک ساتھ لگے اور اسی لمحے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ نرمین، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں خرم، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اور ایسے لگ رہا ہے کہ کسی انجانی طاقت نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔ نرمین، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ خود بھی پریشان تھا مگر اس نے اپنے اعصاب پر کنٹرول پا لیا تھا۔ وہ دراصل نرمین کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اندھیرے کو نرمین کی چیخ ابھری تو اسے محسوس ہوا، خرم، یہاں پر کوئی بھوت ہے جس نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ ہم دونوں کے بیچ موجود ہے۔ اس کے ہاتھوں نے میرے چہرے کا لمس محسوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچانک خرم کو محسوس ہوا کہ گھنے بالوں سے 2 ہاتھ اس کے ارد گرد سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے اس سے لپٹنے لگے۔ خرم خوف کی آخری حدوں میں پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور وہ تیز تیز سانسیں لینے لگا۔
نرمین کو بھی محسوس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ گھبرا کر باہر کی سمت بھاگی۔ اس نے دروازے کے ساتھ زور سے ٹھوکر کھائی اور اس کے منہ سے ایک بھیانک گونج اٹھی جس نے ارتعاش پیدا کیا اور وہ منہ کے بل زور سے فرش پر گر گئی۔ خرم کی سانسوں کی رفتار دھیمے دھیمے چل رہی تھی اور وہ خود کسی نامعلوم آسیب کے شکنجے میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور وہ ہاتھ جو اس کے جسم سے لپٹ چکا تھا اب وہ آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگا، اور جب اس کی گرفت دھیمی پڑنے لگی تو خرم کی سانسیں خود بخود بحال ہونے لگیں۔ اب کچھ ہی دیر میں ان دونوں کی گرفت بالکل دھیمی پڑنے لگی۔ اب کچھ ہی دیر میں دونوں ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی اور پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک سے لائٹ آ گئی اور کمرے میں دوبارہ سے روشنی پھیل گئی۔ خرم نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں نرمین اوندھے منہ آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون پھیل رہا تھا۔ خرم تیر کی طرح نرمین کے پاس بھاگا۔ نرمین غالباً بے ہوش ہو چکی تھی، اس لیے بے سدھ پڑی تھی۔ نرمین، نرمین اٹھو، دیکھو میں آ گیا ہوں، خرم نے کپ کپاتے لبوں سے کہا، اور پھر اس نے نرمین کا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے خون صاف کرنے لگا اور جلدی سے الماری میں سے مرہم پٹی نکالی اور نرمین کی متاثرہ جگہوں پر پٹی لگا دی اور پھر اس کے وجود کو اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ اب اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا جو بے ہوش تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور اس رات والے واقعے سے بہت ڈرا ہوا تھا مگر ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ وہ گمسم بیٹھا تھا اور نرمین پر زور دینے لگا کہ 14-15 دنوں میں ایسا کیا ہوا تھا جس سے نرمین کے ساتھ یہ واقعات شروع ہو گئے تھے۔ پہلے پہل تو ڈراؤنے خواب دیکھنے لگی اور ڈری سہمی سی رہنے لگی، مگر میں اسے جھٹلاتا رہا۔ مگر کل کی رات تو بہت بھاری تھی۔ خرم کو نرمین کی ایک ایک بات سچی لگنے لگی تھی۔ نرمین، آئی ایم ویری سوری، میں تمہاری باتوں کو جھٹلاتا رہا۔ کاش میں شروع سے ہی یقین کر لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مگر خیر، مجھے کھوج لگانی ہوگی کہ ایسا کیا ہوا تھا جس سے یہ واقعات تسلسل کے ساتھ نرمین کے ساتھ پیش آنے لگے۔ 2 ہفتوں سے مسلسل اذیت کو سہتی رہی تھی چونکہ میرے خیال میں نرمین سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی جس وجہ سے یہ واقعات اور ڈراؤنے خواب اس کو آنے لگے، مگر چونکہ نرمین کا تعلق مجھ سے ہے اس لیے اس خونی شکنجے میں رفتہ رفتہ میں بھی پھنسنے لگا ہوں۔ یہ سب باتیں خرم سوچ رہا تھا اور اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اب یہ جاننا چاہتا تھا کہ نرمین سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس کی سزا اسے رفتہ رفتہ مل رہی تھی۔ سورج کی ہلکی روشنی پوری کائنات میں پھیل چکی تھی۔ خرم کرسی پر بیٹھا ہوا انجانی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں پچھلے واقعات یاد آنے لگے۔ 3 ہفتے پہلے وہ دونوں سیر کے غرض سے ایک پرفضا مقام پر گئے تھے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جیسی یومیہ روٹین سے تنگ آ چکے تھے اور تبدیلی چاہتے تھے۔ پھر دونوں نے باہم رضامندی سے فیصلہ کیا کہ وہ کسی چٹانی اور پہاڑی علاقے کی سیر کو جائیں گے، اور پھر دونوں ایک انجان علاقے میں سیر کے غرض سے چلے گئے، اور یہ علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا، دل کو کھینچ لیتا تھا اور نظروں کو قدرتی حرارت بخشتا تھا۔ یہ علاقہ 2 چاہت کرنے والوں کے لیے جنت نظیر کا درجہ رکھتا تھا۔ سرسبز پہاڑ، اونچائی سے گرتے آبشار اور چشموں کا خوبصورت صاف و شفاف پانی۔ اس علاقے میں بہت کم لوگ رہائش پذیر تھے کیونکہ اتنا خوبصورت موسم، اتنا خوبصورت علاقہ، یہ وادی، یہ زندگی کی سہولیات کی یہاں پر قلت ضرور تھی، اور یہاں پر عام سردی سے زیادہ سردی ہوتی تھی۔ یہاں کے بارے میں کچھ پراسراریت بھی پائی جاتی تھی۔ اس بڑی وادی میں صرف ایک ہوٹل تھا مگر وہ بھی وادی سے خاصے فاصلے پر واقع تھا۔ ان سوچوں میں خرم ان وادی کے حسین یادوں میں پہنچ گیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں نرمین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور وہاں پر سے وادی کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد گرم شال لپیٹ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ خرم نے اس کے گرد اپنے بازو کثیر کو گھمائے اور اس کے چہرے سے اپنا چہرہ لگا کر کہا، جانو یہ جگہ تمہیں کیسی لگی؟ گریٹ، بیوٹیفل، واقعی یہ جنت نظیر ہے۔ اتنی خوبصورت وادی میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس وادی کا نام کیا ہے؟ نرمین نے خرم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نرمین، اس وادی کا حسن
اس کا نام بہت عجیب سا ہے، پتہ نہیں اتنی پیاری جگہ کا نام اتنا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے رکھا ہوگا اتنا پرسرار سا نام؟ کس کمبخت کے ذہن میں آیا ہوگا؟ نرمین کو خرم کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ بتاؤ نا خرم، کیوں سسپینس پیدا کر رہے ہو؟ ہاں بتاتا ہوں، دراصل اس وادی کا نام کالی وادی رکھا گیا ہے۔ نرمین نے حیرت سے کہا، کیا کالی وادی؟ بھلا یہ بھی کوئی نام ہے؟ اتنی خوبصورت سرسبز وادی اور اس کا نام کالی وادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نرمین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وادی کا نام کالی وادی ہے۔ خیر ان فضول باتوں کو چھوڑو، بلکہ خرم یہ سوچو، ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم اس سامنے جو پہاڑی کی چوٹی ہے اس پر جانا ہے، تو کیا ارادہ ہے اس بارے میں آپ کا؟ اوہ یہ تو میں بھول ہی گیا، تم نے واقعی اچھا منصوبہ بنایا ہے۔ دراصل ابھی تو شام ہونے والی ہے، کل صبح نکلیں گے، 2-3 گھنٹے میں چوٹی تک پہنچ جائیں گے اور پھر واپس اسی ہوٹل میں آنا ہے، کیونکہ چوٹی کے اوپر تو ہم رات نہیں گزار سکتے۔ واپسی تو کرنی ہوگی خرم، ضروری سامان ہم بیگ لے جائیں گے، کیونکہ اگر وہاں پر کچھ گڑبڑ ہوئی تو ضروری نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے کام آئیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اسی طرح باتوں باتوں میں شام کا اندھیرا پھیل گیا اور پھر رات ہو گئی۔ آج دوسری رات تھی۔ یہ رات بہت خیر خیریت سے گزری۔ صبح سویرے نرمین نے خرم کو اٹھایا۔ اٹھو خرم، زیادہ سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ نرمین نے خرم سے کمبل کھینچتے ہوئے کہا۔ جانو کیا اتنی جلدی صبح ہو گئی ہے؟ ہاں خرم صبح ہو گئی ہے۔ جانو ذرا ہاتھ تو دو، بڑی سستی ہو رہی ہے، ذرا مجھے بستر پر سے تو اٹھاؤ۔ نرمین بغیر سوچے سمجھے خرم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نرمین میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ناتواں ہاتھ خرم کو اٹھا سکتا ہے۔ خرم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور نرمین سے کہا کہ تم اسے کھینچو۔ نرمین نے خرم کے مضبوط ہاتھ کو پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا، مگر خرم ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے یہ تم تو مجھے نہیں اٹھا سکتی ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے خرم نے نرمین کو اپنی طرف کھینچا اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ پھر دونوں دوپہر کے کھانے سے پہلے ہی فریش ہو چکے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ نرمین کا خیال ہے اب چوٹی پر جایا جائے یا پھر پروگرام ملتوی کر دیا جائے۔ نہیں خرم، آپ بھی ساتھ ہوں گے اور موسم بھی بہت پیارا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہوٹل سے باہر نکلا جائے اور سہانے موسم کی سیر کی جائے۔ ہاں چلو پھر، میں ہوٹل کے اس ماحول سے تنگ آ چکا ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، گویا تم میرے دل کی بات کہہ رہی ہو۔ چلو آج ہم کالی وادی کی سیر کو جاتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں، موسم بہت ہی سہانا ہے اور سہانے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آج وادی کی سیر کو جاتے ہیں، ہم چوٹی تک جائیں گے۔ خرم یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہہ دی، میں تو چھتری بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ اور پھر نرمین نے چھتری بھی بیگ میں رکھ لی۔ بیگ سامان سے بھر گیا۔ خرم نے بیگ اپنے کندھے پر ڈالا اور پھر خرم نے اپنے بائیں ہاتھ سے نرمین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو نرمین چلتے ہیں۔ ہاں خرم، کافی دیر ہو جائے گی، اگر ہم نے مزید دیر لگاتی تو دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے۔ ہوٹل سرسبز شاداب وادی میں تنہا کھڑا تھا، جو کہ بہت ہی دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ نرمین اور خرم ہوٹل سے باہر نکلے۔ سرسبز اور خوبصورت گھاس سے ہرے بھرے کھیتوں میں ایک اکیلا ہوٹل تھا، جو کہ سب سے بڑے احاطے پر موجود تھا۔ یہ ہوٹل نہایت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، اس لیے یہ ہوٹل دور سے بھی بہت زیادہ دلکش لگتا تھا۔ ہوٹل کے باہر گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں ایک پہاڑی جیپ بھی موجود تھی، اور یہ اجازت تھی کہ اگر وہ چاہیں تو یہ جیپ لے کر جا سکتے ہیں، مگر آج ارادہ بدل جانے والا تھا، کیونکہ آج بہت موسم سہانا ہے، اس لیے اس جیپ میں تو تفریح نہیں ہو سکتی۔ مگر جانے سے پہلے جیپ کا کرایہ ہوٹل کے مینیجر کے پاس بطور پہلے جمع کرنا پڑتا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوٹل سے دور ہوتے گئے، ہوائیں چلتی رہیں، نرمین کے ریشمی بال بار بار اس کی آنکھوں کے اوپر آ جاتے تھے۔ وہ اس لمحہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ نرمین تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، میں تمہاری کچھ تصاویر لیتا ہوں۔ وہ بولی تم بھی تو بہت پیارے لگ رہے ہو، جلدی کرو نکالو کیمرہ۔ تصاویر تو بہت یادگار ہوتی ہیں اور یہ میں یادگار ہمیشہ اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ اب دونوں وادی میں پہنچ چکے تھے، موسم نہایت خوشگوار تھا اور دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ نرمین موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کب سہانا موسم خوفناک موسم میں بدل جائے۔ خرم نے کہا۔ ٹھنڈی ہواؤں کی جگہ آندھی نے لے لی، ہلکی ہلکی بوندا باندی کی جگہ ایک دم موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔
خرم نے بروقت چھتری بیگ سے نکالی اور دونوں چھتری کے نیچے کھڑے ہو گئے، مگر تیز آندھی کی وجہ سے چھتری چھوٹ گئی۔ چھتری آندھی کے زور سے اڑتی ہوئی پہاڑوں کے دامن میں کہیں کھو گئی۔ بارش کی بوندوں میں دونوں گیلے ہونے لگے۔ دونوں نے گرم شال اور گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ سردی اور بارش کی وجہ سے اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ خرم، اگر ہم اس برستی ہوئی بارش میں بھیگ گئے تو ضرور ہمیں شدید بخار ہو جائے گا، نرمین کی فکر مندی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں نرمین، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں انتظام کرنا ہوگا کہ خود کو اس تیز طوفانی بارش سے بچا سکیں۔ بارش تیز بھی تھی اور طوفانی بھی، اس کے ساتھ ساتھ آندھی بھی چل رہی تھی۔ دونوں آندھی کے مخالف سمت میں بھاگنے لگے۔ قریب دونوں کو ایک جگہ نظر آئی جہاں اوپر پہاڑ جھکا ہوا تھا اور اس جگہ پر گھنے درخت کا سایہ بھی تھا۔ دونوں اس جھکے ہوئے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وقتی طور پر خود کو بارش سے محفوظ کرنا چاہا، مگر بارش تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور تیز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ خرم، اب کیا ہوگا؟ بارش تو رکنے کا نام نہیں لے رہی، پچھلے 3 گھنٹوں سے ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں، شام کے اندھیرے پھیلنے لگے ہیں، مجھے تو بہت ہی ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ سردی سے کانپ رہی تھی نرمین۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ کافی سردی ہے یہاں پر، اور بارش کی وجہ سے یہ جگہ سرد ترین ہو جائے گی۔ ہمیں ذرا انتظار کرنا چاہیے، ابھی سر پہر کا وقت ہے، مگر شام کے وقت میں خاصا وقت باقی ہے۔ جب بادل کالے ہوتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے شام ہو گئی ہے اور اندھیرا پھیل گیا ہے۔ خیر، ہم ہوٹل سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہوں گے، جب بارش رکے گی تو ہم ہوٹل واپس چلے جائیں گے۔ خیر، جب بارش رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی، ہم نے پہاڑ کی چوٹی پر زیادہ دیر رک نہیں سکتے تھے، ورنہ سردی سے مر جاتے۔ ہاں خرم، بس دعا کرو کہ بارش رک جائے، مگر 2 گھنٹوں تک وہ دونوں مزید وہاں کھڑے رہے۔ حیرت انگیز طور پر بارش ختم ہو ہی نہیں رہی تھی، ہر چیز کالی چادر میں کھو گئی تھی اور ان کی جو کیفیت ہے وہ بہت عجیب ہو رہی تھی، اور آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ اب ان لوگوں نے ادھر سے ادھر دیکھا اور اس ٹارچ کی روشنی میں دیکھنا چاہا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک گول سوراخ دیکھا جو پہاڑی زمین کے اندر کی طرف جا رہی تھی، یعنی کہ وہ سوراخ جو ہے وہ محفوظ جگہ کی طرف جا رہا تھا اور وہاں پر پانی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سردی سے ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ نرمین تو سردی کی وجہ سے سمٹ کر رہ گئی تھی اور خرم بھی گرم کپڑے پہننے کے باوجود سردی کی سرد لہروں کی وجہ سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ او بھائی، یہ ایڈونچر ہو گیا، خرم ہنس کر بولا۔ دیکھیے، سوراخ کے اوپر کسی نے بے شمار بال رکھے ہیں، اس قدر گھنے اور لمبے بال پہلے کبھی ہم نے ایسے نہیں دیکھا۔ خرم نے نرمین کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں خرم، ان بالوں کو چھونا مت، کہیں یہ کوئی پرسرار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پرسرار چکر میں پھنس جائیں۔ اف نرمین، تم سے مجھے یہ امید تو نہ تھی، تم بھی اس قدر توہم پرست ہو۔ اور یہ دیکھو، سوراخ نیچے غار کی مانند پہاڑ کے اندر گیا ہوا ہے، دیکھو غور سے دیکھو، یہ بال کسی نے جلد بازی کے تحت یہاں پر بچھائے ہیں کہ کسی کو سوراخ دکھائی نہ دے۔ خرم نے ٹارچ کی روشنی بالوں کی طرف کر دی۔ باریک بالوں سے ٹارچ کی روشنی نکل رہی تھی اور نیچے پڑ رہی تھی۔ ارے نیچے تو سیڑھیاں ہیں، یہ یقیناً کسی قدیم تہذیب کا حصہ ہے، نرمین نے خیال ذہن میں لا کر کہا۔ ہاں نرمین، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ وزٹ ہمارا بہت ہی یادگار رہے گا۔ ہاں جانو، واقعی یہ سفر ہمارے لیے بہت یادگار رہے گا۔ ساتھ ہی نرمین نے بالوں کا گچھا اس سوراخ سے کھینچ لیا۔ اسے نیچے تو بہت بڑا سوراخ تھا۔ دونوں نے جو ہی کھڑے ہوئے تو اچانک ہوا کی تیزی میں شدت آ گئی اور خرم کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل سوراخ کے اندر تک اتر گیا۔ اندر واقعی سیڑھیاں جا رہی تھیں اور پھر نرمین بھی اس کے پیچھے اتر آئی۔ اندر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مکڑیوں نے بے حد جال بنے ہوئے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ یہ جگہ بہت قدیم ہے۔ خرم، یہ جگہ تو چاروں طرف سے بند ہے اور شکر ہے کہ ہمیں یہ جگہ مل گئی۔ ہاں یہ بہت ہی گرم ہے اور بارش سے پناہ بھی دے سکتی ہے، یہاں پر ذرا بھی سردی محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ دونوں وہاں پر آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ آندھی کا زور ٹوٹ چکا ہے
تو وہ اور بارش بھی ختم ہو چکی ہے، تو وہ باہر نکل آئے اور پھر ہوٹل کی طرف چل دیے۔ رات گئے تک ہوٹل میں پہنچ گئے، مگر اگلی صبح نرمین کو شدید بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ واپس گھر آ گئے۔ چوٹی کا خواب جو نرمین نے دیکھا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، کیونکہ صبح کو جب خرم کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا نرمین پوری رات بخار کی اذیت میں تپتی رہی ہے اور پھر خرم سے بھی نہ رہا گیا اور اس نے کہا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں۔ تو نرمین بیمار بھی تھی، مگر رفتہ رفتہ خواب میں ڈرنے لگی تھی۔ پھر یہ ڈر خوفناک خوابوں میں بدلنے لگا اور آج یہ واقعہ خرم نے ایک سرد آہ بھری۔ نرمین کی طرف دیکھا جو بے ہوش ہو چکی تھی، صبح کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ سب واقعات خرم کے دماغ میں کسی فلم کی طرح سے چل رہے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور وہ سوچنے لگا کہ اس جگہ پر تو کوئی ایسا انجانا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، مگر ضرور اس سوراخ والی جگہ میں کوئی انجانا پرسرار واقعہ چھپا ہوا ہے اور مزید برآں میں اسے کچھ ہونے نہ دوں گا۔ نرمین، میں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں، میں اس اسرار کو ختم کر کے رہوں گا جو تیرے میرے بیچ میں آ کر دیوار بن رہا ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں تمہاری زندگی سے یہ کالی پرچھائی ختم نہ کر دوں۔ تب اچانک نرمین کو ہوش آ گیا۔ خرم، لیٹی رہو، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ خرم، مجھے یقین نہیں آ رہا میں زندہ ہوں۔ نرمین، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر خطرے سے ٹکرا جاؤں گا اور جو کچھ بھی ہوا ہے میں جان گیا ہوں۔ وہ کیا ہے اور کیوں تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ خرم، میں نہیں جان سکی یہ سب کیوں ہوا۔ نرمین، تمہیں تو یاد پڑتا ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے ہم دونوں کالی وادی گئے تھے۔ وہاں پر ہم نے ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور پھر ایک دن ہم دونوں سہانے موسم میں ایک سیر کے غرض سے وادی گھومنے گئے، جہاں پر بارش کی وجہ سے ہمیں وہاں ٹھہرنا پڑا۔ اور تمہیں وہ سوراخ تو یاد ہوگا نا جو اس پر بالوں کا گچھا تھا، جو تم نے ہٹایا تھا۔ میرا خیال ہے وہ جگہ بھاری تھی اور اس میں ضرور کوئی غیبی طاقت رہتی تھی۔ اور پھر جب ہم صبح ہوٹل سے اٹھے تھے تو تمہیں شدید بخار ہو گیا تھا۔ تم بہت ہی گھبرا رہی تھیں۔ میں نے بھی تمہیں زبردستی گھر لے آیا تھا اور بخار تو چند دنوں میں ہی اتر گیا تھا، مگر تم نے ڈراؤنے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے اور خوفناک آوازیں، اور کل رات یہ جو بھیانک واقعہ جسے ہم دونوں نے ہی محسوس کیا ہے۔ خرم، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نرمین، بات بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آئی ہے کہ جس جگہ ہم گئے تھے وہاں پر کوئی غیبی طاقت ہے۔ جس جگہ ہم گئے تھے وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، شاید وہ ہمارے آنے سے ڈسٹرب ہو گئی اور اب ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہتی ہے۔ ہاں خرم، اس جگہ کا نام بھی تو کالی وادی تھا اور وہاں پر تو لوگوں نے ہمیں جانے سے منع بھی کیا تھا، مگر ہمیں تو جیسے کالی وادی میں جانے کا بھوت سوار تھا اور پھر شاید ہم نے انجانے میں کوئی غلطی کی ہے۔ خرم، تمہیں یاد ہے وہاں پر ہم نے ایک سوراخ دیکھا تھا جو کسی نے چھپانے کے غرض سے اس پر کسی دوشیزہ کے بال رکھے ہوئے تھے اور ہم دونوں نے اسی غار میں سردی سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی۔ ہاں، اب وہ منحوس عفریت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خرم، ہمیں کسی بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ ارے نرمین، کیوں بیچارے کالے بکروں اور سفید مرغیوں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ یہ بزرگ تو نئے نئے کام کرواتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہاں، ہمیں کسی ایسے بزرگ سے ملنا چاہیے جو واقعی ہماری مدد کر سکے۔ خیر، بابا بھی مل جائے گا اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تم بے فکر رہو۔ سب سے پہلے ہمیں اس جگہ پر دوبارہ جانا ہوگا۔ خرم، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس منحوس جگہ میں تو پھر سے نہیں جاؤں گی، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ہم اس وادی سے نکل کر آئے ہیں۔ ہاں خرم، میں تو نہیں سوچ سکتی۔ نرمین ایک دم سے ڈر گئی۔ وہ کالی وادی؟ نہیں 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 نہیں، میں نہیں جانے والی۔ مگر خرم، کہیں ہم پھر سے نئی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ نرمین نے اپنی بات سمجھانا چاہی، لیکن خرم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اچھا، اب سامان باندھتے ہیں، کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ رکھو۔ اور اگلی صبح کو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کالی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ سفر کے لمحات بڑے پرمسرت تھے، کیونکہ سارے راستے ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے گزارا۔ خرم نے فرنٹ سائڈ کے دونوں شیشے کھلے چھوڑ دیے اور نرمین کے گھنے بال بار بار خرم کے چہرے پر آ جاتے اور خرم مسکرا کر انہیں ہٹا دیتا تھا۔ خیر نرمین، تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ خرم، تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہے۔
ہوا اچانک گاڑی کے فرنٹ اسکرین پر ایک بہت بڑا اژدہا آیا اور اس کی چمکتی ہوئی کھال سورج کی روشنی میں انتہائی شعاعیں پیدا کر رہی تھی۔ نرمین کی بھیانک چیخ نکل گئی اور خرم سے لپٹ گئی۔ گاڑی ہچکولے کھانے لگی تھی۔ نرمین نرمین خود کو سنبھالو، جلدی سے گاڑی کے شیشے اتار دو، یہ بھیانک بلا اندر نہ آ جائے، گاڑی میں نہ آ جائے، خرم نے بمشکل الفاظ کہے اور گاڑی ابھی بھی ہولے ہولے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ یہ دیکھو نرمین، نرمین یہ بال تیز ہواؤں کے ساتھ خرم کے چہرے پر آ گئے۔ گاڑی کا توازن بگڑ گیا۔ خرم خرم آہ! نرمین بری طرح سے چیخنے لگی۔ گاڑی ہچکولوں سے اژدہا ادھر ادھر کھسکنے لگا۔ یہ راستہ بھی کچا تھا، گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں تھی۔ نرمین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ماحول بھی اچانک سے بھیانک ہو گیا۔ اگر یہ پہاڑی علاقہ ہوتا تو یقیناً گاڑی گہری کھائی میں گر جاتی، لیکن راستے کے ایک طرف تو قداور درخت اور چوڑی لمبی قطاروں میں کھڑے تھے، دوسری طرف کھیتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور خرم بمشکل بریک لگا پایا اور گاڑی جھٹکے کے ساتھ اژدہا جو فرنٹ سیٹ سے نیچے گرا اور خرم اور نرمین کے آگے آ گرا۔ دونوں گاڑی کے بونٹ سے ان کے سر ٹکرائے اور واپس سیٹ پر آ گئے۔ دونوں کی نظریں بدستور اسکرین پر جمی تھیں، اب وہاں پر اژدہا نہیں تھا۔ نرمین نے جلدی سے اپنی طرف کا شیشہ چڑھایا اور خرم نے بھی اپنی طرف کا۔ اس کے بعد خرم وہ اژدہا کہاں چلا گیا؟ شاید وہ بونٹ سے نیچے گر گیا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، وہ بھیانک عفریت کی کوئی چال لگ رہی ہے، وہ ہمیں ڈرانا چاہتی ہے۔ تم بالکل بھی کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ کیونکہ اب وہ غائب ہو چکا ہے۔ ابھی ہم یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ نرمین خوف زدہ ہو گئی اور لپٹ گئی خرم سے۔ سانپ ہے۔ ہاں نرمین تم ڈرو مت، صبر رکھو، ہمت سے کام لو۔ خرم نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور آگے کی طرف دیکھا تو گاڑی کے شیشے بند تھے اور دونوں نے خود کو محفوظ ظاہر کر رہے تھے۔ گاڑی آگے بڑھ رہی تھی۔ خرم نے گاڑی کی رفتار رفتہ تیز کر دی۔ نرمین نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر پیچھے صرف دھول ہی اڑ رہی تھی اور دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نرمین ڈر گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ تو نظر کا دھوکہ ہے، دیکھو ہمارے ساتھ کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ ہاں خرم بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں نرمین، تمہیں سوچنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں تو مجھ سے زیادہ خود کو مضبوط سمجھنا چاہیے، کیونکہ تم تو باقاعدہ ہارر اسٹوریز کی ریڈر ہوگی خرم، میں بہت ہی سمجھداری سے آنے والے وقت کا مقابلہ کروں گی۔ نرمین نے کہا۔ ہاں مجھے تم سے یہی امید ہے، تم خود کو مضبوط رکھو اور اپنے حوصلے کو پست نہ ہونے دینا۔ ہاں خرم میں ایسا ہی کروں گی۔ سر پہر کا وقت ہو چکا تھا، کالی وادی کا راستہ شروع ہو گیا تھا اور ارد گرد گھنے درختوں کے گہرے جھنڈ تھے اور بہت دیو قامت سائز کے تھے۔ اب ماحول خاصی سنگی چھائی ہوئی تھی، یعنی کہ جوں گاڑی آگے بڑھ رہی تھی ماحول خشک ہو رہا تھا، اندھیرے میں بدستور اضافہ ہو رہا تھا۔ شام کے سائے ارد گرد پھیل چکے تھے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کالی وادی کی سرسبز شاداب علاقہ اب شروع ہونے لگا تھا۔ گاڑی اب نشیبی علاقوں سے نکل گئی تھی اور خرم نے گاڑی کی رفتار بھی دھیمی کر دی تھی تاکہ حادثے سے بچا جا سکے۔ خرم کالی وادی کا علاقہ شروع ہو چکا ہے۔ ہاں نرمین، مگر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ نہیں اب میں بالکل نہیں گھبرانے والی، نرمین نے کہا۔ جس طرح سے ہارر اسٹوریز میں ہیروئن بے خوف اور نڈر ہوتی ہیں، اس طرح میں بھی بے خوف اور نڈر ہوں۔ ہاں نرمین جی یہ تو میں جانتا ہوں، جب انسان اپنے دل سے فیصلہ کرتا ہے نا، تب خدا بھی اس کا فیصلہ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ خیر اب خطرناک پہاڑی علاقہ شروع ہو چکا تھا اور بار بار گاڑی کو موڑنا پڑتا تھا، جبکہ گاڑی سڑک نما ڈھلوانی راستے پر چل رہی تھی۔ نرمین کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، جو خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا اب وہ خوف نہیں رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بس کچھ بھی نہیں ہوا ہو اور یہ دونوں کسی خوفناک وادی کے بجائے کسی پرسکون مقام کی طرف جا رہے ہوں۔ اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور وہ دونوں کالی وادی میں داخل ہو چکے تھے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک کوئی گاڑی سڑک پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ لوگ ہوٹل کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور بھوت بنگلہ نظر آ رہا تھا اور اس وادی پر ایسی وحشت چھائی ہوئی تھی کہ ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی۔
دیکھو اس منحوس افریت نے کس قدر جلد اس خوبصورت وادی پر اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر چیز اس کے زیر اثر آ چکی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مگر خیر ہم کل صبح دیکھتے ہیں۔ اب خرم نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف موڑ دیا تھا۔ ہوٹل اتنا بھیانک نظر آ رہا تھا کہ اگر کوئی پرسرار شے یا کسی دیو کا گھر ہو۔ خرم جوں جوں ہوٹل کے قریب آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ گویا ہم کسی جادو میں دھنستے جا رہے ہیں۔ ہاں نرمین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دونوں نے ہوٹل پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کی اور بہت حیران ہوئے کہ ہوٹل کا مین گیٹ تو باہر سے ہی کھلا ہوا ہے۔ ارے نہیں، اس پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ خرم، ہوٹل کا بیرونی گیٹ تو بند ہے، اب کیا ہوگا؟ نرمین، ایسا لگ رہا ہے کہ سب اس کے ڈر سے بھاگ چکے ہیں۔ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا، مگر اس گاڑی میں بیٹھ کر رات بسر کرنی ہوگی جو کہ کسی طرح خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں خرم، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں نہ ہم تالا توڑ ڈالیں یا پھر اس جالی دار گیٹ سے اوپر کی طرف چڑھ جائیں۔ یہ اتنا بھی بڑا نہیں ہے، آسانی سے عام انسان اس گیٹ کو عبور کر سکتا ہے۔ ہاں تمہاری دوسری تجویز نہایت ہی آسان ہے کیونکہ تالا توڑنا بہت ہی مشکل کام ہے اور ہم سے نہ ہو سکے گا یہ۔ دونوں گاڑی سے اتر گئے اور پوری وادی میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ٹھنڈ سے نرمین سمٹ کر رہ گئی۔ خرم نے جلدی سے اپنا کوٹ اتار کر نرمین کے کندھے پر ڈال دیا۔ نرمین نے موسم کی مناسبت سے جوگر پہن رکھے تھے اور خاصی گرم شال بھی اوڑھی ہوئی تھی۔ پھر دونوں نے اپنے منصوبے کے مطابق جالی والے گیٹ سے اوپر چڑھنے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر میں دونوں ہوٹل کی بلکونی میں آگے بڑے سے لون تھا جس پر بے شمار پودے تھے۔ اس کے بعد شیشوں کا ایک بڑا گیٹ تھا جو غالباً لاک تھا۔ یہ گیٹ کھولنا ضروری تھا ورنہ ہوٹل میں داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ باہر سے ہوائیں بہت خاصی تیز آ رہی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانا طوفان آنے والا ہو۔ اچانک زور زور سے سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر ان آوازوں نے زور کا طوفان لا دیا۔ طوفان تو اتنا تیز تھا کہ درختوں کی شاخیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں اور پھر طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ خرم جلدی کرو، دروازہ کھولو ورنہ ہم اس طوفان کی زد میں آ جائیں گے۔ خرم نے بلیک شیشے کے بنے دروازے پر زور سے مکہ مارا جسے دیکھ کر نرمین حیران رہ گئی۔ دروازہ چھناکے کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ خرم کا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ نرمین جلدی سے اپنا دوپٹہ خرم کے ہاتھ کے ارد گرد لپیٹتی ہوئی اور دونوں جو ہے ہوٹل کی راہداری میں داخل ہو گئے۔ وہ طوفان اتنا تیز ہو گیا کہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ گئے۔ نرمین اور خرم جلدی سے ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ ہر دروازہ بند تھا۔ تیز طوفانی ہوائیں ہوٹل میں چکرا رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لمحوں میں ہوٹل کو اڑا کر لے جائیں گی، مگر دونوں کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ خرم، یہ ہوٹل کا عملہ کہاں غائب ہو گیا؟ نرمین، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لوگ یہاں سب کہاں چلے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو یا وقت نے انہیں یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہو۔ بس آج کی رات خیریت سے گزر جائے، صبح اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ چیز یہاں پہنچ گئی تو پھر اگر اس نے ہمیں پریشان کیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ صبح سویرے نرمین اٹھ گئی۔ اس نے خرم کو بھی جگا دیا۔ خرم رات کو دیر سے سویا تھا اس لیے ابھی تک بستر پر پڑا تھا، جبکہ نرمین اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد خرم بھی اٹھ گیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اب پھر اس نے منہ دوسری طرف کیا اور فریش ہونے کے لیے اٹھ گیا۔ پھر دونوں نے اسی جگہ جانے کا فیصلہ کیا جس جگہ ان کی زندگی کا بھیانک واقعہ پیش آیا تھا اور اس چکر میں پھنس گئے تھے۔ تیار ہونے کے بعد دونوں ہوٹل سے باہر نکلے اور انہیں کچھ خبر بھی نہ تھی کہ ان کی زندگی کس کرب کا شکار ہونے والی ہے یا پھر دونوں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی یہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ پھر اس کے بعد دونوں ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ رات جو طوفانی ہوائیں چلی تھیں اور ہوٹل کی جالی دار گیٹ کو اکھاڑ دیا تھا، دونوں نہایت آسانی سے ہوٹل کے گیٹ سے نکل گئے تھے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب کالی وادی کا حصہ شروع ہو چکا تھا اور پہلی بار انجانے میں گئے تھے اور اب وہ جان بوجھ کر اس جگہ پر جا رہے تھے جہاں پر ایک انجانا خوف تھا، ایک بدصورت اور کری صورت افریت تھا۔ ان کا فاصلہ اس جگہ سے رفتہ رفتہ گھٹتا جا رہا تھا اور خرم گاڑی تیز سے تیز چلا رہا تھا اور جلد سے جلد اس جگہ جانا چاہتا تھا، وہاں ایک خوف سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس
بھیانک چیز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ فاصلہ بہت کم ہو کر رہ گیا اور پھر ان کی گاڑی اس ڈھلوان پر چڑھنے لگی۔ راستہ اب بھی خراب ہو چکا تھا، جگہ جگہ سڑک کے بیچ پتھر پڑے تھے۔ خرم بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور نرمین اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ پھر دونوں پہاڑی کے اوپر تک پہنچ گئے تھے۔ اب وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ سورج کی ہلکی ہلکی روشنی پہاڑوں کے اوپر آ گئی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے نرمین؟ ہاں، خرم نے مختصر الفاظ میں کہا۔ اس کی تائید کی۔ شاید یہ اس منحوس جگہ اس کی ملکیت ہے۔ ہاں، وہ اس جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اس نے۔ دراصل یہ سب شاداب وادی بہت خوبصورت تھی، مگر یہ بہت جگہ خراب ہو چکی ہے۔ اب ہمیں گاڑی سے اترنا ہوگا کیونکہ آگے گاڑی نہیں جائے گی، صرف اونچی ڈھلوان ہے۔ خرم، میں چاہتی ہوں ہم تھوڑی دیر گاڑی میں بیٹھے رہیں تاکہ تھوڑا سا وقت گزر جائے کہ سورج بھی ذرا تیز ہو جائے۔ دن کے وقت یہ ذرا کم اثر کرتی ہیں چیزیں۔ نہیں نرمین، ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس اس کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے اور یہ مقابلہ ہم کر کے رہیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، نرمین نے گاڑی سے اتر کر کہا۔ خرم بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ دونوں اس جگہ کی طرف چلنے لگے جہاں وہ پہلے ایک ساتھ گئے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بھیانک چیز جو ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، تو انہیں اچانک محسوس ہو کہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ سرسبز آسمان پر اچانک سیاہ بادل چھانے لگے تھے، چمکتا سورج مان پڑنے لگا، آسمانی بجلی کڑکنے لگی۔ خرم، تم محسوس کر رہے ہو؟ ہاں نرمین، اسے پتہ چل چکا ہے کہ ہم اس کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے وہ آج بھی ہمیں اپنی طاقتیں بتانا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے بھی اسے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ خرم نے یہ بات کی۔ دراصل ہمیں اب ثابت قدم رہنا ہوگا، افریت کا بھرپور سامنا کرنا ہوگا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے اور اسی جگہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر ان لوگوں نے پہلے ایک ساتھ اس چیز کو دیکھا تھا۔ خیر دیکھو خرم، ہر طرف کالی تاریکی چھا چکی ہے اور رفتہ رفتہ وادی کالی ہونے لگی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے شام ہو رہی ہے اور شام کی گھٹا چھا رہی ہے۔ اب بدستور ایک گھنے بالوں کا گچھا پڑا ہوا تھا۔ خرم نے بے دردی سے بالوں کا گچھا اٹھایا اور اپنی جیب سے لیٹر نکال لیا۔ خرم اس کو آگ لگانا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کہاں سے تیز ہوا آئی اور وہ لیٹر کا شعلہ بجھ گیا۔ اس کے منہ سے ایک خطرناک آواز نکلی اور اس کے منہ پر کسی نے بہت زوردار تماچا دے مارا، ایسے جیسے وزنی بالوں کا وزن کئی من بڑھ گیا ہو اور وہ بال اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئے۔ نرمین بھی خرم کے سرخ گال کو دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی۔ خرم، یہ کیا؟ زمین ہمیں نیچے غار میں لے جانا چاہیے، کیا کہتے ہو تم؟ کسی بھی وقت اولے پڑ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ دونوں ان بالوں کو لے کر انہوں نے اس جگہ سے ہٹایا اور نیچے کی سرنگ کی طرف جانے لگے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بالوں کا گچھا خود بخود سرنگ کے اوپر آ گیا اور وہ نیچے سیڑھیوں کی طرف جانے لگے۔ آگے ایک راہداری جا رہی تھی اور وہ دونوں بغیر کسی کی پرواہ کیے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اندھیرا مکمل ہو چکا تھا۔ خرم، اب کیا کریں؟ میں ٹارچ روشن کرتا ہوں۔ اچانک اندھیرے میں نرمین چیخنے لگی۔ خرم نے جو ہی ٹارچ روشن کی اور نرمین کی طرف کی تو نرمین کے جسم کے ارد گرد بال ہی لپٹ رہے تھے۔ خرم نے جو ہی یہ دیکھا تو ٹارچ کا شعلہ روشن اور نرمین کے قریب ہوا اور بال ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ خرم نے نرمین کو دیکھا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نرمین، مت گھبراؤ، ہمیں اس سے لڑنا ہے، ہمیں اس کی کمزوری کا پتہ چل چکا ہے، وہ معمولی سے شعلے سے ڈرتی ہے۔ شاید خرم ایسا ہی ہو، مگر وہ بالوں سے بڑا ہے اور میرا خیال ہے ہم نے اسے ڈرایا ہے، ابھی تک کچھ کہا نہیں ہے، ورنہ تو وہ اتنا بڑا ہے کہ لمحوں میں ہمیں مار سکتا ہے۔ نرمین کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی۔ یہ آواز بہت ہی گھمبیر تھی، ایسی بھیانک آواز ان لوگوں نے پوری زندگی میں نہیں سنی تھی۔ اے لڑکے، تم نے میری وادی میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں تم کو اس کا خمیازہ اس لڑکی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا، اور میں تمہاری بیوی کو تم سے چھین رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ حسین دوشیزہ ہے اور اس کے باوجود یہ ایک باہمت لڑکی، کیونکہ یہاں دوبارہ آئی ہے۔ پچھلی بار جب یہ اس وادی میں آئی تھی یہ تو بالکل بھولی بھالی اور معصوم تھی، مگر اس بار یہ اس وادی میں ہمیں للکارنے آئی ہے۔ میں تم لوگوں سے بے خبر نہ تھا، تم لوگوں کی پل پل کی خبر رکھتا تھا، اور اب یہ لڑکی میری ہوگی اور تم اپنی بیوی کو بچانے کے لیے مجھ سے پنگا لوگے، یعنی تم مجھے
زیر کرو گے، اور اگر تم میرا مقابلہ نہ کر سکو تو میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ تم میری بیوی کو کچھ نہیں کہو گے کیونکہ میں اپنی بیوی کی حفاظت اچھی طرح سے کرنا جانتا ہوں۔ تم میری بیوی کا بال بھی بھیگا نہ کر سکو گے، خرم نے طیش میں آ کر کہا۔ اچانک نرمین کے ارد گرد بال ہی بال لپٹنے لگے۔ یہ بال کالے اس قدر تھے کہ نرمین کی چیخیں گونجنے لگیں۔ میں تمہاری بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، اگر تم روک سکتے ہو تو روک لو۔ خرم نے لائٹر کا شعلہ بار بار جلانے لگا مگر اس کا لائٹر آگ ہی نہ دیتا، اور نرمین کی طرف بڑھا مگر وہ شیطانی عفریت اسے اپنے شکنجے میں بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ خرم کچھ کرو، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نرمین کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ خرم جیسے بے بس ہو گیا تھا، اس سے تو یہ صرف بالوں کا گچھا نظر آیا تھا مگر اب وہ بہت پریشان تھا۔ نرمین کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا مگر آگ کا شعلہ جل ہی نہیں رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں جیسے ہی لائٹر کا شعلہ جلا، عفریت نے نرمین کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ خرم پریشان نظروں سے دیوانوں کی طرح ارد گرد دیکھنے لگا اور اسے آوازیں دینے لگا۔ میں اس لڑکی کو لے کر جا رہا ہوں، آج سے یہ میری بیوی ہوگی، چند دنوں بعد میں اس سے شادی رچا لوں گا اور یہ میری طرح ہو جائے گی، اس کے اندر طلسمی طاقتیں آ جائیں گی اور اس کے وجود بالوں سے بھر جائے گا۔ تم کچھ نہیں کر سکو گے، لیکن چونکہ تم اس کے پہلے شوہر ہو اس لیے میں تمہیں 5 منٹ کا وقت دوں گا۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اگر تم ان 5 منٹوں میں مجھے فنا کرتے ہو تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ یہ شادی شدہ نہ ہوتی تو ہمارا قبیلہ کبھی یہ شرط نہ رکھتا، مگر یہ لڑکی اب میرے قبضے میں ہے اور شادی شدہ ہے، اس لیے تم مقابلہ کرو گے، مگر مقابلے میں وقفے وقفے میں تمہیں آوازیں دوں گا، تم پر حملہ کروں گا۔ یہ 5 منٹ ہی ہیں جس میں تم ہار یا جیت کا فیصلہ کرو، اور میں تمہیں دکھائی بھی دوں گا۔ اس بری سی چیز نے اسے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے، خرم نے چیخ کر کہا۔ اگر خدا نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہیں 1 منٹ میں ختم کر دوں گا، خرم نے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا۔ تو کب کرو گے یہ مقابلہ؟ اس کی گرجدار آواز آئی۔ خرم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہال میں ارد گرد مشعلیں جل اٹھیں اور چند سیڑھیاں اور اوپر آ گئیں جو کہ بالوں کے گچھے پر ختم ہوتی تھیں، جہاں یہ دونوں اس سوراخ کے ذریعے اس ہال تک آئے تھے۔ خرم چیخا، تم نے تو مجھے دکھائی نہیں دے رہے، میں تمہارا مقابلہ کیسے کروں؟ ٹھیک ہے، ہمارا مقابلہ شروع ہو رہا ہے، سامنے دیکھو، میں نظر آ جاؤں گا، اس کی آواز آئی۔ خرم نے سامنے دیکھا تو اسے ایک بھیانک ریچھ نما انسان دکھائی دیا جو بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ خرم نے مشعل اٹھائی اور اس عفریت کی طرف دوڑ لگا دی اور اس عفریت کو گھورتا رہا۔ خرم نے جلتی مشعل عفریت پر پھینکی تو اس کے بالوں کو آگ لگ گئی مگر کچھ ہی لمحوں بعد بال خود بخود سرد ہو گئے، یعنی کہ وہ آگ بجھ گئی۔ عفریت کے جسم پر بے انتہا لمبے گھنے بال تھے اور بالکل ریچھ کی طرح سے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں انڈے کی مانند بڑی تھیں اور سفید تھیں، جس میں ڈھیلا بالکل بھی نہیں تھا۔ خرم نے تیزی سے 2 مشعلیں اٹھائیں اور اس کے چہرے پر دے ماری مگر وہ عفریت پر ذرا بھی اس کا اثر نہ ہوا۔ خرم بہت پریشان ہو گیا، وہ دوڑتا ہوا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچنے لگا مگر اسے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ خرم کے پاس وقت بھی بہت کم رہ گیا تھا، وہ سوچنے لگا کہ میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مگر اس نے عفریت کے چہرے پر مارے گئے بے سود اس پر بہت زیادہ ہاتھ اٹھایا مگر اس کے ہاتھ اس میں الجھ کر رہ گئے۔ اب آخری 2 منٹ اور 20 سیکنڈ، انتہائی کم وقت رہ گیا تھا۔ خرم کی بے بسی پر وہ عفریت کہے لگا رہا تھا، اسے جیسے یقین ہو کہ خرم نے ہار جانا ہے اور اس کے مقدر میں یہ ہار لکھی جا چکی ہے۔ وہ بھیانک عفریت سکندر بننے والا ہے۔ یا اللہ میری مدد کر، خرم نے مدد مانگنے کے انداز میں دعا کی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ یہ صرف 1 منٹ اور 30 سیکنڈ انتہائی قلیل وقت تھا۔ اچانک خرم کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بالوں کا گچھا آ گیا، وہ سوراخ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ خرم نے پھرتی سے دیوار کے اوطاق میں ایک جلتی ہوئی مشعل نکالی اور سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ لمحے بہت کم رہ گئے تھے، اب صرف 1 منٹ رہ گیا تھا اور اوپر سیڑھیوں میں چڑھتے ہی آگے کا راستہ بند تھا۔ وہ گھنے سوراخ کے اوپر بال تھے اور خرم نے لمحے کے اندر اس بالوں کو آگ لگا دی۔ ان کمزور بالوں نے لمحے میں آگ پکڑ لی اور گہرا دھواں ارد گرد چھانے لگا۔ عفریت کے قہقہے اچانک چیخوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ خرم جلدی سے نیچے چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں میں نرمین تھی۔
اور عفریت کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے بال جل رہے تھے۔ نرمین نے خرم کی طرف دوڑ لگائی اور بولی، خرم یہاں سے نکلو۔ خرم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں پر گہرا دھواں تھا۔ دونوں باری باری سوراخ کے راستے سے باہر نکل آئے اور دونوں دوڑنے لگے۔ وہاں پر عفریت کی بھیانک چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ایک بڑا پہاڑی پتھر سرکتا ہوا اس سوراخ پر آ گرا۔ وہ جگہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ دونوں گاڑی میں پہنچ چکے تھے۔ خرم، خدا کا شکر ہے ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ہاں نرمین، یہ تو خدا کی ذات ہے جس نے میری مدد کی اور میرے ذہن میں وہ بالوں کا گچھا یاد دلایا اور ہم نے ایک برائی کو اس دنیا سے پاک کر دیا۔ اب خدا کی شان سے ہماری زندگی بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ نرمین، تم تھیں کہاں؟ میں عفریت کے بالکل قریب تھی، مگر جادو کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی آواز دے سکتی تھی۔ اس بالوں میں عفریت کی جان تھی، بلکہ کئی عفریتوں کی روحیں تھیں جو اب آزاد ہو کر اس جہاں سے چلی جا چکی ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر خوشی خوشی شہر کی طرف جانے لگے اور پھر اس کے بعد نرمین کو کبھی بھی ڈراؤنا خواب دکھائی نہ دیا۔ وہ کبھی بھی نہیں ڈری اور سب کچھ خرم نے ختم کر دیا تھا۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ضرور بتائیے گا۔